عوام میں شدید غصہ، آج بھی مجبوراً ہمیں پریس کانفرنس کرنا، عوام یہ چاہتا ہے کہ آپ نکلیں۔ خدا ہم بہت اپنے ماؤں کو اس گلیوں میں روک رہے ہیں، بچوں کو، ہم نکلیں گے، ہمارے بچے نکلیں گے، ہم سارے نکلیں گے۔ جب نظام نہیں ہے تو اس نظام، اس ظلم کے خلاف ہم نے خوف کے بت کو تو توڑ دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے اندر بلوچستان کی خوشحالی اور ایک مستحکم پاکستان کی خاطر کسی بھی قربانی سے ہم درغ نہیں کریں گے۔ آپ نے اربوں روپیہ جب اس الیکشن پہ لگائے، اگر آپ نے بند کمرے میں بیٹھ کے کسی چٹے ساتویں بندے کو اپنے مرضی سے آپ نے سلیکٹ کرنا تھا، تو پھر یہ الیکشن کا جو یہ کیوں کروایا؟ پھر اتنے دھماکے، لوگوں کو شہید کروانا، خوف و ہراس اس ملک کے اندر پھیلانا۔ جی بالکل، عدالت میں ہم سی پی لگا رہے ہیں صبح انشاءاللہ، آروز کے خلاف بھی لگا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے خلاف بھی لگا رہے ہیں، اور یہ 45 فارم سارے 134 ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پریزیڈنٹس نے ہمیں دے دی، کسی اور نے تو نہیں دی ہے نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کی پریس کانفرنس موجودہ جو الیکشن 2024 کی داندلی زدہ الیکشن جو ابھی تک جن کے رزلٹ روکے گئے ہیں، حلقہ پی بی 43 کے حوالے سے ہے، جس پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے نامزد امیدوار میں سردار دودہ خان شاوانی، اس حوالے سے پریس کانفرنس۔ آج 8 تاریخ کو جو ہمارے الیکشن ہو گئے، آج 12 تاریخ آ چکے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے، پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ دھاندلی ووٹ کے ذریعے ہوتے تھے، کہ جہاں پر جعلی ووٹ ڈالے جاتے تھے۔ اب مسئلہ یہ آ چکا ہے کہ آپ کے وہاں پر رزلٹ آپ کے پاس ہے، آپ نے پولنگ جیتے ہیں، 45 فارمز جو ہر پولنگ اسٹیشن پر پریزائڈنگ افیسر، الیکشن کمیشن کے نمائندے جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ رزلٹ اناؤنس کر کے ساتھ میں دے دیتے ایجنٹس کو۔ اب اسی دن پاکستان تحریک انصاف حلقہ پی بی 43 سے ہم جیت گئے، اور وہ بھی بھاری اکثریت سے، 8000 کے قریب ہمارے ووٹ ہے۔ باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں، جس میں بی این پی ہے وہ سیکنڈ نمبر پر ہے، پشتونخوا ہے، آزاد ہے، وہ پھر تیسرے چوتھے نمبر پر ہے، جو کہ بی این پی کے بھی ہے وہ سیکنڈ نمبر پر۔ اب بدقسمتی یہ ہے یہاں پر، یا ہم اپنے بدقسمتی سمجھے، یا اس ملک کے اندر جو طبقے ہیں، جو طبقاتی نظام موجود ہے، جو مافیا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، نہ ہمیں پلے پھولے دے رہے ہیں، یا اس ملک کو، اس نوجوانوں کو، اس شہر کو، اس صوبے کو۔ اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آرو صاحب پہلے ہی دن میں نے اس کے ساتھ فون پہ بات کیا، پھر اس کے ساتھ ملا، یہی اس کے الفاظ، خدا کی قسم، وہ کہہ رہے کہ آپ جیت چکے ہو۔ میں نے کہا کہ یہ میرے 45 فارمز ہیں، آپ چیک کریں۔ کہتے میں رزلٹ بنا رہا ہوں، آپ کو بتا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے کچھ مجھے مسٹیکس لگ رہا ہے، فارم میں صحیح نہیں ہے، میں کمپیوٹر اس کو بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا نو ایشو، اگر وہاں آپ کے پاس مسئلہ ہے تو میرے پاس 45 فارم سارے موجود ہیں، آپ یہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں، آج کروں گا، کل کروں گا۔ اب اسی کے الفاظ، آپ جیت چکے ہو لیکن میں مجبور ہوں کہ آپ کو رزلٹ نہیں دے سکتا۔ اب اس مجبوری، اب یہی وجہ ہے نا ہمارے، میں کہتا ہوں کہ جو مایوسی صوبے کے اندر، کچھ پورے پاکستان، آج اسپیشلی بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، کہ اتنی ادھر مایوسی، بہرحمی، بربریت کا جو نظام آ چکی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اب انصاف کس سے لے لیں۔ عدالتیں ہمارے، ان کا بھی یہی اشر ہو چکا ہے، پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے۔ آروز اگر آپ نے بٹھایا، آروز کا کام ہے الیکشن کروانا، آپ نے اس قوم کے، اس غریب ملک کے، آپ نے اربوں روپیہ جب اس الیکشن پہ لگائے، اگر آپ نے بند کمرے میں بیٹھ کے کسی چٹے ساتویں بندے کو اپنے مرضی سے آپ نے سلیکٹ کرنا تھا، تو پھر یہ الیکشن کا جو یہ کیوں کروایا؟ پھر اتنے دھماکے، لوگوں کو شہید کروانا، خوف و ہراس اس ملک کے اندر پھیلانا۔ اب بلوچستان کا تو میں کہتا ہوں، میں ایز اے بلوچ، میں پھر اس بات پہ کہ دیکھیں، میں جب پاکستان کی پارٹی میں سیاست کر رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف میں، باخدا اس صوبے میں، اس ماحول میں، اس پاکستان کے حوالے سے سیاست کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہو اس چیز کو۔ جیسے ہم دوسرے ڈسٹرکٹ میں چلے جاتے ہیں، ہماری یہی کوشش تھی اپنے ماؤں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، ان تمام بلوچ جو ناراض ہیں، آج بھی ناراض ہے، اسی رویے کی وجہ سے کہ یہاں پر نہ میرٹ کو دیکھے جاتے ہیں، نہ انصاف کو دیکھے جاتے ہیں،
نہ اصول کو دیکھے جاتے ہیں، نہ صحیح کو صحیح کہتے ہیں، نہ غلط کو، بس جس کی لاٹھی اس کی بینس. اب وہی پھر میں کہہ رہا ہوں، وہی ہم سے وہ کرتے ہیں جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ ٹھیک چل رہے ہیں، اب کیا پوزیشن ہے آپ کا. تو میں آپ کے توسط سے اپنے سپریم کورٹ چیف جسٹس، بلوچستان کے چیف جسٹس اور ان اداروں سے مخاطب ہوں کہ خدا را ہم پہ آپ لوگ رحم کریں، اس صوبے پہ رحم کرے، اس نوجوانوں پہ رحم کرے. نہ یہاں پر جابز ہے، آپ کی جاب بھی یہاں پر بکتے ہیں، نہ یا کسی چیز کی میرٹ نہیں ہے. اگر ہم آج پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، یہ ہم جنگ لڑیں گے. یہ کوئی کہے گا کہ ہم آپ کو دھمکی دے دیں گے یا ہم آپ کو روکیں گے، یہ اس کی بھول ہوگی. ہمارے سر تو جا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے عوام، ان نوجوانوں، اپنے ماؤں بہنوں، اس حلقے کی خوشحالی سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں رہیں گے. اگر ہماری کوئی غلطی ہے، کوئی ہمیں بتا دے یہ آپ کی مسٹیک ہے، یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کی غداری ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے، یا چند پیسوں کی خاطر یا وہ بدماشی طبقے کے ذریعے کہ آپ کسی اور کو مسلط کرنا اس قوم کے اوپر. اب یہاں سے تقریباً پشتونخوا کے کینڈیڈیٹس، بی ایم پی کے، جمعیت علماء اسلام کے، آپ اس کو الفان دیتے ہو، الفان ہم سے رابطے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جیت چکے ہو، آپ کی 3000 لیڈ ہے. ہمارے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ آپ کی 3000 لیڈ ہے، آر او بھی کہتا ہے، آپ کا ڈی آر او بھی کہتا ہے، الیکشن کمیشن، لیکن پھر بھی یہ لوگ بے بس ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر جو مایوسی پہلی، خدا را اس کو روکا جائے. اگر یہ ہمیں میرٹ پر، یہ ہمارے رزلٹ ہمیں نہیں دیں گے تو ہم مجبوراً شدید احتجاج پر اتریں گے. اس کے لیے جو قربانی دینی پڑی ہم کریں گے. ہم بلوچستان کے تمام شعراء بند کریں گے. کراچی کا روٹ ہو گیا، یہ سندرو والا روٹ ہو گیا، ڈیرہ اسماعیل خان والا روٹ ہو گیا، ہمارے بہنیں مائیں ہم سب کروڑوں پہ لے کے آئیں گی. پھر جب ظاہر ہے کہ آپ عوام کی بات نہیں مانتے ہو، جب عوام کے حقوق کے اوپر آپ ڈاکے مارو گے تو ہم کیا کریں گے؟ اور تو کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم بار بار درخواست دیتے ہیں، آر او صاحب سے ہم سے نہیں ملتے. ایز اے کینڈیڈیٹ اس کو منت ہم کرتے ہیں کہ آپ کے دروازے کے اوپر ہم کھڑے ہیں، دھرنا لے کے 4-4 5-5 دن سے. بھائی آپ ہم سے 2 منٹ تو ملے. آپ آر او ہو تو ظاہر ہے اس کینڈیڈیٹس کے حلقے کے لیے آئے ہو، آپ 2 منٹ تو ہمیں ٹائم دے دیں. اگر غلطی ہے، مسٹیک ہے، آپ بتاؤ وجہ کیا ہے. رزلٹ بھی اناؤنس نہیں ہوتے، کبھی اس کا رزلٹ روک رہے، کبھی اس کا رزلٹ روک رہے. لیکن آخر میں پھر میں یہی کہوں گا اپنے اداروں سے، سپریم کورٹ سے، تمام اداروں سے کہ خدا را ہم پہ رحم کرے. اگر نہیں کریں گے تو ہم احتجاج اپنا جاری ساری رکھیں گے. ہمارے حلقے کے اندر جو مایوسی ہے، اور تو پورے بلوچستان میں ہے، میں حلقہ 43 کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، عوام میں شدید غصہ. آج بھی مجبوراً ہمیں پریس کانفرنس کرنا، عوام یہ چاہتا ہے کہ آپ نکلیں. بخدا ہم بہت اپنے ماؤں کو اس گلیوں میں روک رہے ہیں، بچوں کو. ہم نکلیں گے، ہمارے بچے نکلیں گے، ہم سارے نکلیں گے. جب نظام نہیں ہے تو اس نظام، اس ظلم کے خلاف ہم نے خوف کے بت کو تو توڑ دیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے اندر بلوچستان کی خوشحالی اور ایک مستحکم پاکستان کی خاطر کسی بھی قربانی سے ہم درغ نہیں کریں گے. تم تو نکلے ہیں نا، ہمارا دھرنا جاری ہے. ابھی بھی ایئرپورٹ روڈ ہم نے بند کیا ہوا ہے، ہم تو نکلے ہوئے باہر، ہم باہر ہیں. جی بالکل، عدالت میں ہم سی پی لگا رہے ہیں صبح انشاءاللہ. آروز کے خلاف بھی لگا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے خلاف بھی لگا رہے ہیں، اور یہ 45 فارم سارے 134 ہمارے پاس موجود ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پریزیڈنس نے ہمیں دے دی، کسی اور نے تو نہیں دی ہے نا. آپ اپنے فارم کو جب نہیں مانتے ہو، یہ رزلٹ ہمارے پاس ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنا جا کر بکسا کو لے یا یہ کریں. آپ نے ہمیں یہ میں رزلٹ دے دی، یہ مجھے بھی دیے آپ نے، باقی کینڈیڈیٹس کو دے دیے. سب کے پاس آپ سب کے رزلٹ چیک کریں، یہ نہ کہ میرے چیک کریں. آپ بی ایم پی والے کو بلائیں، آپ پشتونخوا والے چیک کریں، آپ نون والے کے کریں، آپ پیپلز پارٹی والے کے چیک کریں، آپ کریں سب کے چیک. وہ سب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ آپ جیت چکے ہو، پاکستان تحریک انصاف جہاں سے جیت چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود